الحمد لله على ما خلق الإنسان وانطلق له اللسان بكلمات مؤتلفة من لغات مختلفة ليعبر بها عما في الصدور من الحاجات في مجال الأمور والعادات، والصلاة على رسوله محمد سيد البشر بطيب النشر وعلى آله وأصحابه دعاة الأنام وهداة الإسلام، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. وقال الله تعالى في الموضع الآخر: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، غیور امت کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، قرآن کریم کی دو جگہ سے ہم نے آیت پڑھی ہے. ایک سورہ تین کی ابتدائی 4-5 آیتیں پڑھی ہیں، اکثروں کو آپ میں سے یاد ہوگا. میں آپ کی ذات سے الحمدللہ اتنا حسن ظن رکھتا ہوں کہ اکثروں کو وہ صورت یاد ہوگی. جتنا میں پڑھا ہوں اتنا تو ضرور یاد ہوگی. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. آج میری گفتگو کا عنوان صرف دو حقیقت پر مبنی ہے. ایک، انسان کو کیا بنایا اور انسان کو کیسا بنایا. یہ دو باتوں پر میری بات ہوگی. انسان کو کیا بنایا اور انسان کو کیسا بنایا. کیا بنایا اور کیسا بنایا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ دونوں بات آج مکمل ہو پائے گی. انسان کو اللہ رب العزت نے بنایا، کیا بنایا؟ ہم پہلے اس سوال پر غور کریں. اور علم اور اصول یہ ہے کہ ہر انسان، بات جب انسان کی ہے، بات جب انسانیت کی ہے، بات جب آدم کے لال کی ہے، بات جب آدم کے بیٹوں کی ہے، اور سوال ہمارا یہ ہے، موضوع سخن ہم نے یہ رکھا کہ انسان کو اللہ نے کیا بنایا. تو انسان ہونے کے ناطے ہماری سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم یہ سوال خود سے کریں. ہم یہ سوال خود سے کریں کہ اللہ نے ہمیں کیا بنایا. یہ سوال خود سے کریں، کیا بنایا. جب ہم یہ خود سے سوال کریں گے، قرآن کریم سے یہ بات پوچھیں گے. قرآن کریم کہے گا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. یاد کرو اے انسانوں، اللہ رب العزت کا تو اصول یہ ہے. شان کریمی کے کریمانہ شان دیکھو کہ اللہ رب العزت نے جب بھی کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کیا تو اس کا اصول الگ ہے، اس کا ضابطہ یہ ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، زمین بنانا ہے، ارادہ کر لیا، کن ہو جا، زمین ہو گئی. آسماں بنانے کا ارادہ کیا، کن ہو جا، آسماں ہو گیا. چاند، سورج، ستارے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کے تمام کے بنانے کا صرف اللہ نے ارادہ کیا اور کہہ دیا کن ہو جا فیکون. وہ چیزیں ہو گئی، وہ چیزیں ہو گئی. لیکن انسان، ایون فرشتوں کی بھی بات، جناتوں کی بھی بات، کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے. اللہ نے ارادہ کیا ہے زمین بنانی ہے، کن ہو جائے، زمین ہو گئی. پانی ہو جا، ہو گئی. جو جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا کہ ہمیں یہ چیز بنانا ہے، اللہ نے بنا دیا. لیکن جب بات انسان کی آتی ہے، بات انسانیت کی آتی ہے،
انسان کو بنانے کی بات آتی ہے، اللہ رب العزت نے کن نہیں کہا، یہ انسان کی شان، اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا اے انسان کن، اے انسان ہو جا، اے آدمی ہو جا، نہیں یہ نہیں کہا۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنانے کا ارادہ کیا نا، تو بنانے کا ارادہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کو انسانوں سے بڑی مخلوق کے پاس رکھا، انسانوں سے پہلی مخلوق کو رکھا، پہلی مخلوق کے پاس رکھا، اور قرآن نے کہا وَإِذْ قَالَ، یاد کرو اس دن کو اے انسانوں، اے لوگوں، یاد کرو اس دن کو، یاد کرو اس مقام کو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا، گویا کہ وہ اس قال کہہ کے اللہ رب العزت نے انسانوں کو باور کرایا، انسانوں کو متنبہ کیا، انسانوں کو یاد دلایا، اے انسان ذرا اپنے آپ کو یاد کر کہ ہم نے جب تجھے بنانے کی باری آئی تھی تو ہم نے کہا تھا فرشتوں سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو اس دن کو کہ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا تھا، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین میں ایک خلیفہ، کون؟ محرم والا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ہمارے یہاں تو یہی چلتا ہے نا، خلیفہ کا مطلب محرم والا اور 40واں والا، 10واں والا، 20واں والا، 30واں والا، 40واں والا، خلیفہ زندہ باد۔ ہمارے یہاں تو یہ خلیفہ چلتا ہے۔ خلیفہ کہتے ہیں بعد والے، خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، خلیفہ کہتے ہیں ڈپٹی کو، خلیفہ کہتے ہیں وائس کو، خلیفہ کہتے ہیں نیابت کے لیے جس کو تیار کیا جائے، نیابت کے لیے تیار کیا جائے۔ گھر کا ہمارے دادا مکھیا ہیں، اور دادا جی اگر گھر میں نہ رہیں تو اب ان کی نیابت کون کرے گا؟ یا تو دادی کریں گی اور نہیں تو ابا کریں گے یا بڑے ابو کریں گے۔ خلیفہ کہتے ہیں بعد والے کو، جو پیچھے آئے، خلیفہ بعد والے کو، یعنی کہ اللہ رب العزت نے اب ذرا غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو کیا بنایا؟ اپنا خلیفہ بنایا۔ کیا مطلب؟ جانشین بنایا۔ اللہ کا جو اصول ہے، اللہ کا جو نظام ہے، اللہ کا جو قانون ہے، زمین پر نافذ کرنا ہے۔ کون کرے گا؟ یہ انسان کرے گا، لیکن کس اعتبار سے کرے گا؟ اب ذرا غور کرے، آگے چلتا ہوں، مختصر بات رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے خلیفہ بنایا اس انسان کو۔ یاد کرو اس دن کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک نائب بنانے والا ہوں، جو ہماری نیابت کرے گا، ہمارے نظام کو زمین پہ لاگو کرے گا، ہماری شریعت کو زمین پہ لاگو کرے گا۔ کس پر؟ اس قوم پر۔ یہ کلمہ کے پڑھنے والے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے ہم اللہ کے نائب ہیں، ہمارا دعویٰ ہے ہم مسلمان ہیں، ہمارا دعویٰ ہے اللہ کے خلیفہ ہونے کا، ہمارا دعویٰ ہے قرآن کی امانت دار ہونے کا۔ ذرا بتاؤ ہمارا دعویٰ کتنا کھوکھلا ہے اور کتنا حقیقت ہے، اور یقین جانے کہ جب اس امت کے حالات یہ ہو جائیں کہ اس امت کے معاشرے کو اصلاح کرنے کے لیے جلسے کرنے پڑے، تعلیم کے لیے اس امت کو بیدار کرنا پڑے، تو پھر یہ کہنے دیا جائے کہ پھر اب اس قوم میں خلافت کا کوئی بھی عنصر باقی نہیں رہا۔ جس قوم کو اللہ رب العزت نے خطاب کرتے ہوئے پہلی آیت وحی کی اتاری، آرڈر دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، اس نبی کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا جس کو نبوت کا تاج دینا ہے، جس کو رسالت کا معراج کرانی ہے، وہ نبی جو نبی کو شریعت نافذ کرنی ہے، جس کو احکام بتانے ہیں، مسائل سکھانے ہیں، امت کو قرآن سکھانا ہے، امت کو مسائل سکھانا ہے، امت کو احکامات سکھانے ہیں، میراث سکھانے ہیں، تمام چیزیں جس نبی کو سکھانے ہیں، اس نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پڑھیے۔ کیوں؟ آپ کو تو نبی بنانا تھا، پھر پڑھنے کا حکم کیا؟ آپ کو رسول بنانا تھا، پھر پڑھنے کا حکم کیا؟
آپ پر نمازیں فرض کرنی تھی تو نماز کے احکام و مسائل بتانے تھے، پڑھنے کا کیوں؟ کیونکہ یہ میسج تھا اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ میسج تھا کہ سن لو، بغیر تعلیم کے، بغیر تعلیم کے، بغیر پڑھے نہ تو تم منصب نبوت کو سمجھ سکتے ہو، نہ منصب رسالت کو سمجھ سکتے ہو۔ یہ وہ پیغام ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق کا یہ پیغام جس امت کو خطاب کیا گیا، قرآن کریم کی پہلی آیت اتری اقرا کہہ کر کے، قرآن کریم میں دوسری جو سورت لکھی گئی ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کے، یہ وہ کتاب ہے کہ جو تیرے لیے ہدایت ہے، دین کے معاملے میں بھی، دنیا کے معاملے میں بھی، ہر معاملے میں یہ کتاب تیرے لیے ہدایت ہے۔ آج اقرا کا سبق ہم بھول گئے، ذالک الکتاب سے ہم منہ موڑ لیے اور نیابت کے لیے ہم اپنے آپ کو یہ سمجھے اللہ کے ہم نائب ہیں، اللہ کے ہم خلیفہ ہیں۔ ذرا غور کرے، ہم آگے میں بڑھتا ہوں، اور جب یہ معاشرے کو جگانے کے لیے اور تعلیمی بیداری مہم کانفرنس چلانا پڑے اور شراب نوشی پر تحریکیں چلانی پڑے، شراب نوشی کے خلاف، جوئے کے خلاف، زنا کے خلاف، جبر کے خلاف، غاصبیت کے خلاف، ناصبیت کے خلاف، وحدانیت کو چھوڑ کر شرک کے خلاف، بدعت کے خلاف، خرافات کے خلاف، بدعت و رسومات کے خلاف جب تحریک چلانی پڑے اور امت کو بیدار کرنے کی جب ضرورت آئے تو پھر اس امت کے لیے واحد پیغام یہ ہے کہ قبرستان کا چندا دیے ہو، جاؤ اس قبرستان میں جا کر کے سو جاؤ، پھر تمہارے جینے کا کوئی استعمال باقی نہیں رہے، پھر تمہارے جینے کا کوئی حق باقی نہیں رہا۔ اس لیے اب ذرا غور کرے، چند مثالیں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے کہہ دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، باری تعالیٰ آپ ایسے کو بنائیں گے جو زمین میں جا کے فساد برپا کرے، جو زمین میں جا کے آپس میں خون ریزی کرے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم ہیں، آپ کی تحمید بھی کرتے ہیں، آپ کی تقدیس بھی کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی بزرگی کے گن گانتے ہیں، گن گاتے ہیں، باری تعالیٰ ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں پر فرشتوں نے یہ بات کہہ دی، حالانکہ مفسرین کا بالکل متفقہ فیصلہ ہے، فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ فرشتوں نے اوقات کہاں فرشتوں کی اعتراض کرتے، جتیا دیے جاتے ہیں، ان کی کیا اوقات کہ وہ اللہ کے مشورے میں، اللہ کی باتوں میں اعتراض کریں۔ ہاں اس سے پیشتر زمین کے حالات کو دیکھا تھا کہ زمین پہ ایک قوم پہلے آباد تھی، وہ جناتوں کی ٹولیاں تھی، جناتوں کی ٹولیاں تھی، خون ریزی فساد برپا کیا تھا۔ اس قیاس پر کہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ، خاموش، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، چپ چاپ رہو۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے کن کہا کہ آدم اٹھ جا کہا کہ نہیں، خلقت بیدی، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا حضرت آدم کو۔ بنانے کے بعد اب دیکھے آگے اللہ رب العزت نے انسان کو خلیفہ بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، مقام کے اعتبار سے بلندی جو دی، درجات کے اعتبار سے جو بلندی دی، خدا کی قسم فرشتوں کو وہ مقام حاصل نہیں ہوئے، نہ ہو سکے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے علم دیا۔ اب یہاں سے میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں، تعلیمی کیا ہے، تعلیمی بیداری، ذرا سا غور کریں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، اللہ تعالیٰ نے ایجوکیشن دیا، اللہ تعالیٰ نے نالج دیا، اللہ تعالیٰ نے
शिक्षा दी, किस चीज की? नामों का, हर एक चीज के नामों का इल्म सिखाया अल्लाह ताला ने। क्योंकि फरिश्तों का वो कहना था ना कि ये खाली खूनरेजी करेंगे, फसाद बर्पा करेंगे, कहीं ऐसा ना हो। अल्लाह ताला ने वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा रज़हुम अलल मलाइका, फिर अल्लाह ताला ने नाम सिखा करके फरिश्तों के सामने पेश कर दिया। ए फरिश्तों, ही आओ, इधर आओ। क्या कहे थे? अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, तो बताओ इनका नाम क्या है। फरिश्तों से जब पूछा गया बताओ इसका नाम क्या है, फरिश्तों का पावर सीज। एक का नाम क्या है? मालूम नहीं। इसका नाम क्या है? मालूम नहीं। इसका नाम क्या है? मालूम नहीं। सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका फ़क़ाल, और कहा बारी ताला ने अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला, इन सब चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों, इन चीजों के क्या है? फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला, बताओ इनके नाम, इन कुंतुम सादिकीन, अगर वाकई में तुम सच्चे हो। तुम्हारा ये कहना कि ये सिर्फ फसाद बर्पा करेंगे, ये खून रेजी करेंगे, आपस में दंगा करेंगे, आपस में लड़ेंगे, बताओ इनके नाम क्या है। गोया के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फैसला फरमा दिया, ए आदम सुन ले, हमने इनको बनाया है अपनी तक़दीस व तहमीद के लिए, हमने फरिश्तों को बनाया है। फरिश्तों जान लो, तुम्हारा काम है मेरे अहकाम की पैरवी करना, मेरी तहमीद करना, मेरी तक़दीस और बुज़ुर्गी बयान करना। लेकिन सुनो, अभी और भी है, और भी बहुत सी चीजें हैं, अभी बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में तुम वाकिफ नहीं हो। बताओ इसके नाम क्या है? मालूम नहीं। इसके नाम क्या है? मालूम नहीं। उसके नाम क्या है? मालूम नहीं। फरिश्तों ने कह दिया बारी ताला हम नहीं जानते। क़ाल सुब्हानक ला इल्म लना, क्या कहा फरिश्तों ने? बारी ताला आप पाक हैं, आपकी जात पाक है, हर ऐब से पाक है, हमारी सोच से बाला है, आपका हर हुक्म हिकमतों भरा है, आपका फैसला हिकमतों से भरा हुआ है। सुब्हानक ला इल्म लना, हमारे पास इल्म नहीं है, इन नामों का इल्म नहीं है। आपने ये नाम पूछा, इसके नाम क्या है? मुझे नहीं मालूम। इसका नाम क्या है? मुझे नहीं मालूम। ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हाँ हमारे पास इल्म बस उतना ही है जो आपने दिया है, जो आपने सिखाया है। वो क्या सिखाया है? कि हमारी अहकाम की पैरवी करनी है, मेरे हुक्मों को मानना है। मैं तुझे जो काम दूंगा, जिस काम पर तुझे मामूर करूंगा, उन काम पर तुम्हें लगे रहना है, ये तुम्हारा काम है। ला इल्म लना। फरिश्ते चारों शाने चित हो गए। आदम अलैहिस्सलाम क्या हुआ? आदम अलैहिस्सलाम, सबका नाम आदम अलैहिस्सलाम जीत गए। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो इल्म सिखाया था। अब यहाँ देखें तालीमी बेदारी ना, इल्म की अहमियत को देखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की तख्लीक से हजारों हजार साल पहले जिन्नातों को पैदा किया था, फरिश्तों को पैदा किया था। हजारों हजार साल पहले इंसान की तख्लीक से 10,000 साल पहले, 10,000 से 70,000 साल की रवायत मिलती है कि इस जमीन पर अज़ाज़ील की हुक्मरानी थी। अज़ाज़ील कौन? वही जो बाद में इब्लीस बन गया। उससे पहले कई हजारों साल इस जमीन पर दूसरे की हुक्मरानी। अल्लाह ताला ने इंसान से पहले बाशऊर, अक्ल वाले, दानाई वाले, सुनने वाले, ये तमाम खुसूसियत वाले फरिश्तों को और जिन्नातों को, दो मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया था। लेकिन उन दोनों पर अल्लाह ताला ने आदम को इस तरह से इंट्रोड्यूस कराया कि वो दोनों बेचारे घुटने टेक दिए। किस मामले में? किस चीज पर? इल्म के बिना पर, इल्म की बुनियाद पर। वअल्लम आदम अल अस्मा
कुल्लहा थुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिक़ीन। तुम सच्चे हो तो बताओ इनके नाम। क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। फिर अल्लाह ताला ने कहा क़ाल या आदम, ए आदम अंबिउहुम बिअस्माइ हाउला, इन लोगों को, इन फरिश्तों को बताओ इसका नाम क्या है। बारी ताला ये है, ये क्या है, ये है, इसका नाम क्या है, ये है, ये क्या है। बारी ताला तेरा अर्श है, ये क्या है, अर्श का खंबा है, ये क्या है, चांद है, ये क्या है, सूरज है, ये क्या है, जन्नत है, ये क्या है, जहन्नम है। तमाम चीजों के नामों का इल्म, जिन जिन नामों का इल्म अल्लाह ताला ने सिखाया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, जो इल्म अता किया था हजरत आदम ने बता दिया और फरिश्ते वहां पर चारों शाने चित हो गए। अब अल्लाह ताला का अगला ऑर्डर सुनो, अगला ऑर्डर अब वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुल्ना लिल मलाइका। याद करो उस दिन को कि हमने तुमको बनाया भी, तुम्हें सजाया भी, तुझे संवारा भी, फिर उसके बाद हमने फरिश्तों से और तमाम मखलूक से कहा, क्या कहा, उसजुदू ली आदम, आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो। किस बिना पर, किस बिना पर? अल्लाह का हुक्म था, कोई बेना होना की जरूरत नहीं है। लेकिन दुनिया आगे आने वाली जो दुनिया है, जो अब तक चल रही है, वो मुअतरिज़ीन का दुनिया है। बहुत से एतराज करने वाले ये एतराज कर देते कि आदम को बाद में पैदा करके ये फजीलत क्यों मिल गई। अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि आदम को अगर ये मकाम मिला, आदम को ये फजीलत मिली, आदम को ये दर्जात मिले, आदम की ये बुलंदी मिली, तो इस बिना पर ये इम्तिहान में फरिश्ते फेल हो गए, आदम पास हो गए, आदम पास हो गए। किस बिना पर? इल्म के बिना पर। किस बिना पर? इल्म के बिना पर। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा किया सबने, फरिश्तों के अलावा और भी लोगों ने, और भी मखलूक ने सजदा किया। हाँ, ना किया तो इब्लिस ने नहीं किया, तो ये अलग मौजू है। बस यहीं से मैं आगे चल रहा हूँ। एक, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने अफजलियत दी, किस बिना पर? किस बिना पर? अरे बताएं, इतने में तो आवाज दूर तक चली जाएगी। किस बिना पर? इल्म के बिना पर। अब आगे चलते हैं। सैयदना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक इल्जाम लगा करके, बहुतान लगा करके जेल में बंद कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। अब उस जेल में बंद होने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन पर जो इल्जाम लगा है, अजीज़े मिस्र की बीवी के साथ जबरदस्ती करने का इल्जाम लगाया गया है। अब उसके बाद एक ख्वाब देखता है अजीज़े मिस्र, और वो ख्वाब देखने के बाद लोगों के सामने कहता है, आज मैंने एक ख्वाब देखा है। लोग ये कहते हैं, अदगातु अहलाम वमा नहनु बितावील, ये कुछ नहीं है, बस ऐसे ही कोई। अल्लाह ताला ने मुख्तसर ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक इल्म सिखाया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक इल्म सिखाया। और वो इल्म कौन सा इल्म था? इल्म ताबीर, ताबीर रुया, ख्वाब की ताबीर का इल्म। और अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, ऐ मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, जरा गौर करें। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्जाम लगा करके जेल में डाला गया है, जेल से निकलने का कोई रास्ता नहीं। अल्लाह ने एक इल्म दे दिया, और उस इल्म की बरकत से अजीज़ मिस्र कहता है, जाओ उनको आजाद कर दो, उनको रिहा कर दो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, इतना आसान नहीं है कि मुझे रिहाई नहीं चाहिए। पहली चीज वो है कि मेरे दामन पर जो दाग लगा हुआ है, उस दाग का पहले फैसला किया जाए। फैसला हुआ, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेल से आजाद हुए। किस बिना पर? इल्म के बिना पर। याद रखें, किस बिना पर? इल्म के बिना पर। और क्या हुए? क्या हुए? जेल से निकले, जेल से निकले बादशाह मिस्र हो गए। ये किस बिना पर? इल्म के बिना पर। जेल से निकले और
بادشاہ مصر ہو گئے علم کے بنا پر۔ مسلمانوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ یہ تہیہ کر لو کہ ہم اپنے ماحول کو، ہم اپنے آپ کو، تعلیم کو اپنی زندگی میں، تعلیم کی شمع کو اس طرح ہم جلائیں گے کہ ہمیں ضرورت نہ پڑے کہ کوئی آ کر کے لات مارے اور کتاب پڑھ لے۔ کیونکہ بہت سی باتیں ہوئی وقف بورڈ کے تعلق سے، مساجد کے تعلق سے، قبرستان کے تعلق سے، کئی تعلق سے، ان تعلقات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ادھر میں نہیں جانا چاہتا ہوں، ساری بات ہو جائے۔ لیکن بس یہاں سے ایک بات حضرت یوسف کی سنت میں تمہیں بتاتا چلوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اور اس علم کے بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے ملزم سے سیدھا منصب بادشاہت پر آ گئے۔ ہمارے اندر بھی اگر یہ تعلیم کا جوالہ جل گیا، ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں تعلیم کی شمع روشن ہو گئی، ہمارے نسلوں میں اگر تعلیم آ گیا، تعلیم پر ہم نے فوکس دے دی، آج خدا کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، جن چیزوں سے میرا تعلق نہیں میں ادھر چل رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے ہماری مسجدوں کو توڑا ہے، واللہ کل یہی ہماری مسجدیں بنا کر کے ہمیں دیں گے بنا کر کے۔ کہاں جائیں گے یہ؟ کہاں جائیں گے یہ؟ ہماری مسجدیں بنا کر کے دیں گے، لیکن کب؟ وہ تحمل، وہ تعلیم پر ہمارا فوکس، اور تعلیم کے دائرے میں رہ کر کے لوگوں کے بیچ میں مبلغ داعیانہ کردار، جو داعیانہ کردار جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے دیا تھا نا۔ یوسف علیہ السلام نے جو داعیانہ کردار ادا کیا تھا وہ ہمیں کرنا ہوگا۔ چلے اب تو یہاں پر بات ہم کہہ سکتے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ اے مولانا یہ تو نبیوں کی بات تھی، نبیوں کے ساتھ تو خاص معاملہ ہے نا۔ آؤ اب دوسری طرف لے کے چلتا ہوں۔ اٹھاؤ قرآن کریم، سورہ نمل اٹھائیں۔ قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورۃ النمل۔ نمل کا مطلب چینٹی کا ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایسے نبی گزرے ہیں، پھر آپ کہیے گا کہ لوگ پھر نبی کی بات کرنے لگے، نبی سے ہٹ کے بات کیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں کہ آسمان و زمین کے بیچ کی جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، تمام کی تمام آپ کی غلام ہے، تمام کے تمام آپ کے غلام، اور سب کے آپ بادشاہ ہیں۔ ایک مرتبہ ہدہد آیا۔ ہدہد ایک پرندہ تھا، تفصیل میں ادھر نہیں جاؤں گا، مختصراً جہاں جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ میں لے کے آ رہا ہوں۔ ہدہد آیا اور آ کر کے کہا کہ حضرت سلیمان، ہم ایک ایسے قبیلے کے طرف سے، ایسے قوم کی طرف سے، ایسی جماعت کے طرف سے آ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ سورج کی پرستش کر رہے ہیں، وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کی جو سردار ہے وہ ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد کی باتوں کی تصدیق کے لیے ایک خط لکھا، اور خط لکھ کر کے بلقیس کے پاس بھیجا، ملکہ سبا کے پاس بھیجا، اور ملکہ سبا کے پاس ابھی خط پہنچا ہے۔ اب آئیے گا تو قرآن کریم انداز بیان کرتا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل ہے، آپ بادشاہ کے تخت پر ہیں، آپ تخت شاہی پر ہیں، اب پوری رعایا سامنے ہے، پوری مخلوق سامنے ہے، ہر غلام سامنے، ہر وزراء، ہر وزیر سامنے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کون ہے تم میں کہ کون ہے تم میں جو ملکہ سبا کے تخت کو اٹھا کر کے لے کر کے آ جائے؟ ملکہ سبا کا تخت بڑا مضبوط، بڑا بھاری، بڑا وزنی، اور لانا بھی تھا کئی میل دور سے، سینکڑوں میل دور سے۔ اب قرآن نے جو انداز بیان کیا ذرا غور کریں، لیکن اس بات پر جانے سے پہلے ذرا ہم بتائیں، ہمارے نظروں میں آج جو ہمارا ماحول ہے، انسان بریار ہے کہ جنات؟ کیا خیال ہے؟ انسان مضبوط ہے کہ جنات؟ جسمانی قوت کے اعتبار سے، طاقت و صلاحیت کے اعتبار سے کون؟ جنات۔
ہمارے جیسے آدمی پر بھی سوار ہو جائے نا تو 3 لوگوں کو اسے اٹھا کے ڈپس ماریں گے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 3 لوگوں کو ایک ایک ہاتھ سے اٹھا کر کے 6 لوگوں کا ڈپس بنائیں گے۔ تو جنات مضبوط بھی ہیں، جنات قوت والے بھی ہیں، طاقت والی بھی ہیں، ان کی جسامت، ان کے قد و قامت بھی انسان سے بڑی الگ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس بات کا اقرار کیا اور یہ کہا کہ سنو، کون ہے جو ملکہ سبا کے تخت کو اٹھا کر کے لائے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ کیا کہا؟ اے حضرت سلیمان، کون کہا؟ جنات، افریت جنات، بڑکا دجالی جنات کہہ سکتے ہیں، بڑا جو ایک جنات تھا، ذرا غور کریں، بڑا جنات۔ اس جنات نے کیا کہا کہ اے حضرت سلیمان، آپ ہمیں حکم دیں، آپ ہمیں حکم دیں، میں آپ کی یہ جو مجلس ہے، یہ جو سبھا ہے آپ کا، اس سبھا کے ختم ہونے تک میں اس تخت کو لے کے آ جاؤں گا۔ جتنی دیر میں آپ کی مجلس برخاست ہوگی اتنی دیر میں میں اس تخت کو آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ ٹھیک؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی اتنا ٹائم کہاں کس کے پاس ہے، اور کوئی بتاؤ۔ اب آگے کا دوسری آیت، اسی کے بعد کی آیت ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس میں سے ایک شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ یہ جنات نہیں تھا، یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ غور کرے، یہ جنات نہیں تھا اور یہ فرشتہ بھی نہیں تھا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک ایسا انسان تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ جس کے پاس کیا تھا؟ جادو نہیں تھا، جادو نہیں تھا، جس کے پاس علم تھا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، کیا کہا؟ اے حضرت سلیمان انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے حضرت سلیمان آپ مجھے اجازت دیں، پلک جھپکنے کے برابر میں اٹھا کے لے آؤں گا۔ کون تھا یہ؟ جنات تھا؟ نہیں، یہ انسان تھا، لیکن کیا تھا؟ کتاب کا عالم تھا، یہ علم والا تھا کہ یہ علم کے بنا پر حضرت آدم فرشتوں پہ سبقت لے گئے، یہ علم کے بنا پر جناتوں پہ سبقت لے گیا، اور بھی اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔ مختصراً یہ کبھی آپ کو پڑھنا ہو اصحاب الاخدود کی تفسیر پڑھ لیں، والسماء ذات البروج کی تفسیر پڑھ لیں۔ ذو نواز کا بھی معاملہ یہی ہے کہ وہ ایک بندہ ہے، ایک بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، جاتا ہے جادو سیکھنے کے لیے، راستے میں ایک پادری راہب کا گھر پڑتا ہے، کلیسا پڑتا ہے، اس کلیسا میں جا کر کے وہ قرآن بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل بھی سیکھتا ہے، سابقہ ادیان کی شریعت کو بھی سیکھتا ہے، اس کے علم کو حاصل کرتا ہے، محل میں جاتا ہے جادو سیکھتا ہے، یہاں آتا ہے انجیل سیکھتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1,00,000 لوگوں کے ایمان لانے کا ذریعہ بن گیا، 70 سے 80 ہزار لوگوں کے ایمان لانے کا ذریعہ بن گیا۔ بڑی تفصیلی باتیں ہیں، خلاصہ یہ کہ یہ تمام چیزوں، تمام لوگوں کے، میں نے آپ کو مثال دی ایک حضرت آدم کی اور فرشتوں کی، دوسری مثال دی حضرت یوسف علیہ السلام کی، تیسری مثال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک جنات ورسز انسان کی، چوتھی مثال جو ذو نواز کی ہم نے دو اسماء سورہ بروج کی تفسیر کے تعلق سے، وہ بنی اسرائیل کے، مسلمان بھی نہیں، وہ بنی اسرائیل کا، اور ہر جگہ ایک بات سامنے آئی، اور وہ بات کیا؟ کہ علم کے بنا پر انسان افضل ہے، علم کے بنا پر انسان کو اللہ نے فضیلت بخشی، انسان کو اللہ نے مقام بخشا۔ آپ
کبھی تاریخ کے پنوں سے جائیں اور ابن الہیثم کا نام پڑھیں. یہ جو کیمرے جو آج لے کر کے بیٹھے ہیں ان کا موجد ابن الہیثم تھا. آج آپ کبھی جائیں اور قاسم الزہراوی کا نام پڑھیں. میڈیکل لائن میں آپریشن کے انسٹرومنٹ میں آج جتنے بھی آلات استعمال ہوتے ہیں ان سب کا فاؤنڈر، ان سب کا موجد، ان سب کا انوینٹر جو ہے القاسم الزہراوی ہے. موسیٰ خارزمی کو جا کر کے پڑھیں، میتھمیٹکس کا فاؤنڈر جو مانا جاتا ہے. عمر ابن الخیاط کو جا کر کے پڑھیں، الجبرا کا جو فاؤنڈر مانا جاتا ہے. ابراہیم کندی کو جا کر کے پڑھیں، یعقوب الکندی کو جا کر کے پڑھیں. افسوس اور صد افسوس ہمارے قوم کے نوجوانوں کے پاس، ہماری امت کے پاس، ہماری ملت کے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، خالق کی کتاب پڑھنے کا وقت نہیں ہے. ابراہیم کندی کو کون کم وقت پڑھنے کی کوشش کرے گا؟ آج قرآن کریم نے سب سے زیادہ گھٹیا نسل کسی کو کہا ہے، گھٹیا قوم کسی کو کہا ہے، گھٹیا قوم کسی کو کہا ہے تو وہ یہودیوں کو کہا ہے، وہ یہودیوں کو کہا ہے. سب سے گھٹیا غیر المغضوب، یہ وہ ہے جس پر اللہ کا غضب اترا ہے اور بار بار اترا ہے، بار بار اترا ہے. لیکن آج انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، مسلمانوں کے ایجوکیشن کلچر کو لے لیا اور جتنی ان کی بے حیائی کلچر تھی مسلمانوں میں ڈال دیا. دوسری سب سے ذلیل قوم بنی اسرائیل، جس کو ضالین کہا، جس کو ضالین کہا. انہوں نے اسلام سے، مسلمانوں سے ایجوکیشن کے سسٹم کو، ایجوکیشن کے کلچر کو، ایجوکیشن کے رول ریگولیشن کو، ایجوکیشن کے ہر ایک چیز کو لے لیا اور آج پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا کے ایجوکیشن پر پنجہ کاٹ دیا. پوری دنیا کے ایجوکیشن پر آج چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں جتنی بھی سلیبس تیار ہوتی ہیں، جتنی بھی کتابیں بنتی ہیں، وہ یہودیوں اور نصرانیوں کی رہنمائی میں بنتی ہیں، یہودیوں اور نصرانیوں کی رہنمائی میں بنتی ہے. وہ کور کمیٹی ہوتی ہے نا. آپ چاہے آکسفورڈ کی کتاب اٹھائیں، چاہے آپ جس سی بی ایس سی کے پیٹرن کے نام پر، این سی آر سی کے نام، این سی آر ٹی کے نام پر جتنی بھی کتابیں آپ اٹھائیں، ان تمام کتابوں کی رہنمائی، ان تمام کتابوں کی ایڈیشن میں سب سے بڑا کردار انہوں کا ہے. کہاں سے لیا؟ آپ غور کریں، قرآن کریم نے خود فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنوں پر اللہ نے احسان کر دیا کہ جب اس میں ایک رسول کو بھیجا تو رسول کو کس بنا پر بھیجا؟ آگے کی آیت پڑھیں، یتلو علیہم، جو ان پر تلاوتیں کرتا ہے، ویزکیہم، جو ان کے قلوب کو پاک و صاف کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو کتاب و حکمت سکھاتا ہے. یہ اگر یہ نبی بھیجتا اور اس نبی کے اندر یہ خصوصیت نہ ہوتی، علم و حکمت سکھانے کی خصوصیت نہ ہوتی، پاک و صاف کرنے کی خصوصیت نہ ہوتی، تلاوت کی خصوصیت نہ ہوتی، اللہ کے ہر ایک پوشیدہ چیزوں کے بارے میں تحقیق کرنے کی خصوصیت نہ ہوتی، قرآن کے ساتھ اگر نہ بھیجتا، قرآن والا اگر وہ نبی نہیں ہوتا، یہ خصوصیت نہیں ہوتی، تو شاید کہ پھر مسلمانوں پر کوئی احسان نہیں ہوتا. احسان کیا ہوا؟ قرآن ملا. احسان کیا ہوا؟ تعلیم. آپ ذرا غور کریں، قرآن کبھی پڑھیں. قرآن کریم نے کہا لم یخلق مثلها فی البلاد. قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں اللہ نے یہ بات کہی. یہ قوم سمود کے لوگ کون تھے؟ آج ہم آدھے کٹھے میں اگر مکان بنانا پڑتا ہے، انجینئر کو پکڑتے ہیں، وہ کمپیوٹر پر 2D بناتا ہے، پھر 3D بناتا ہے، پھر اس کے بعد ٹھیکیدار کو دیا جاتا ہے، ٹھیکیدار مستری کو دکھاتا ہے، مستری 75 مرتبہ غلطی کرتا ہے، تب جا کر کے آدھے کٹھے میں ہمارا مکان بنتا ہے. کیا ہوا؟ آپ قرآن اٹھا کر کے پڑھیں، گوگل پر قوم سمود کی خصوصیت کو جا کر کے پڑھیں کہ قوم سمود کیا کیا کرتے تھے. چھیلی ہتھوڑی اٹھاتے تھے اور پہاڑوں کو کاٹنا شروع کرتے تھے، بغیر کسی ڈیزائننگ کے، بغیر کسی 2D 3D ڈیزائن کے، بغیر کسی اسسٹنٹ کے. وہ چھیلی ہتھوڑی بھراتے تھے اور بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر کے محل بنا دیا کرتے تھے. وجاب الصخر بالواد،
یہ چیز تھی. لیکن اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ لم یخلق مثلھا فی البلاد، ایسی مخلوق دنیا میں نہیں آئی، ایسی قوم دنیا میں نہیں آئی. عقل کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے بات کرے تو قوم عاد کا معاملہ آتا ہے. تو لم یخلق مثلھا فی البلاد. اب ذرا غور کریں، یہ قوم سمود، ان کے ذہن کا اندازہ لگائیں. اب ذرا ان کے ذہن کا غور کریں، کتنے عقل والے تھے، کتنی بصیرت والے تھے. اٹھایا، توڑنا شروع کیا، محل بنا دیا. آج بھی وہ ان کی نشانیاں ہیں، آج بھی ان کی نشانیاں ہیں. الگ بات ہے کہ اللہ کا عذاب آیا، سب کے سب ختم ہو گئے، لیکن ابھی بھی ہیں. مدینہ، ہاں، یہ موتا کے علاقے میں، مدینہ سے موتا کے علاقے میں یہ چیزیں پڑتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو بولے روتے ہوئے تیزی سے گزرتا. ہم ذرا ان کی ذہانت پر غور کریں. میں یہاں پر بات کہہ رہا ہوں، ان کی عقل پر غور کریں. لیکن اتنی ذہانت کے باوجود ان کی زندگی میں قرآن نہیں آیا، ان کی زندگی میں اللہ کی کوئی کتاب نہیں آئی کہ جو رہنمائی فرما دے. چاہیے یہ تھا کہ جو ان کی ذہنیں تھے وہ ذہنیں نسلوں میں منتقل ہوتی اور منتقل ہو کے یہاں تک پہنچتی. لیکن نہیں، تاریخ گواہ ہے قوم سمود کے بعد یہ کام بند ہو گیا. پھر آیا ہندوستان کی تاریخ کی اگر ہم بات کریں، موہن جودو کی بات آتی ہے، ہڑپا سنسکرتی کی بات آتی ہے. آپ ہڑپا سنسکرتی کے گھروں کا نقشہ دیکھیں، چاروں طرف سے بیچ میں ایڈن گارڈن کا میدان بنا دیں گے اور چاروں طرف سے کمرے بنا دیں گے، چاروں طرف سے کمرے اور بیچ میں میدان. یہ ہڑپا سنسکرتی کا دور آیا. لیکن یہ جب قرآن آیا، یہ قرآن آیا اور جب اللہ کی کتاب آئی تو پھر میتھمیٹکس بھی نکالا گیا، الجبرا بھی نکالا گیا، میڈیکل سائنس بھی نکالا گیا، جیوگرافی بھی نکالا گیا. بگ بینگ کی تھیوری کی تاریخ جا کر کے پڑھو، بگ بینگ کی تھیوری 100 سے 150 سال کی پرانی، اس کی ہسٹری نہیں ملتی. عیسائیوں کی تاریخ، عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد عیسائیوں نے بڑی بکراتی کیا، اور بکراتی اس طرح سے کیا اور کہا کہ زمین چپٹی ہے، اسکوائر میں ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب گئے تو چاروں کونے پر کل نظر آیا تھا. کل ٹھوکا ہوا ہے، تمہارے دماغ میں کل ٹھوکا ہوا کم وقت. عیسیٰ گئے ہیں، آئے نہیں، تم کو بتائے کیسے، کیسے بتا دیے. پھر اس کے بعد اور آگے دیکھیں آپ، بگ بینگ کی تھیوری کا وجود نہیں ہو پایا. کیا ہے بگ بینگ کی تھیوری؟ زمین کے بارے میں کوئی جغرافیہ کا کوئی بھی ایجوکیشن، کوئی بھی سسٹم نہیں. پوری دنیا کا جو میپ بنایا تھا وہ بھی مسلمان تھا، پوری دنیا کا جو نقشہ بنایا وہ بھی مسلمان تھا. بگ بینگ کی تھیوری ہو یا کوئی بھی ایجوکیشن سسٹم ہو، قرآن آیا ہے، سائنس کی رہنمائی کیا ہے قرآن نے، میڈیکل کی رہنمائی کی قرآن نے، جغرافیہ کی رہنمائی کی قرآن نے. بگ بینگ کی تھیوری، آسمانی ماہر فلکیات جو ہوئے ہیں وہ قرآن کے اکارڈنگ ہوئے ہیں. جتنی بھی چیزیں ہیں بگ بینگ کی تھیوری اب جا کر کے اس بات کو اقرار کر رہی ہے. بتاؤ، میں آپ پہ دو چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے اور چھوٹی چھوٹی بات رکھ کے میں ایکسپلین کر کے اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بتائیں، آپ خود بتائیں کہ بگ بینگ کی تھیوری والے جو ماہر فلکیات ہیں، آپ 5ویں 6 کے کلاس کی کتابوں میں دیکھیں گے تو یہ بات آتی ہے کہ سورج اپنے جگہ پر استر ہے، زمین پریکرما کرتی ہے، چندرما پریکرما کرتا ہے، ہر ایک چیز پریکرما کرتا ہے، لیکن سورج اپنی جگہ پر استر ہے. یہی پڑھائی جاتی ہے، بہت دنوں تک پڑھائی گئی. اب لیکن اس کو اپڈیٹ کیا گیا، اس کو اب اپڈیٹ کیا گیا کہ نہیں، سورج بھی گردش کرتا ہے، سورج بھی پریکرما کرتا ہے. یہ بگ بینگ کو اب سمجھ میں آیا. گئے تھے سورج پہ دیکھنے تو نہ، تو کہاں سے کہہ دیے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. زمین گول، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا. رات صبح کا پیچھا کرتی ہے، پیچھا کرنے کے لیے اسکوائر میں نہیں جائے گا، اسکوائر میں ہوگا تو دہینے بائیں ہو جائے گا. یہ وہ اصول تھے، یہ وہ اصول تھے. دائرہ بننا پڑے گا.
قرآن کریم نے بگ بینگ کی تھیوری نے اب کہا، چھٹے کلاس کی ہسٹری میں آپ وہ سائنس میں آپ پڑھیں گے، آپ وہاں پڑھیں گے کہ زمین جو ہے سورج میں ایک مرتبہ بسفوٹ ہوا اور سب زمین اس کا ایک کڑ ہے جو آ کر کے یہاں پر بگ بینگ تھیوری نے اب بعد میں کہا، بگ بینگ تھیوری نے اس چیز کو بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی تھی کہ سورج کا گولا ہے، بگ بینگ تھیوری کہہ رہی ہے کہ زمین و آسمان سب ملے ہوئے تھے، کہاں سے تمہیں مل گیا؟ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ یہ جو لوگ اللہ کی ربوبیت کا انکار کرتے ہیں، یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، پھر ان دونوں کو اللہ نے الگ کر دیا۔ کہاں سے آئیں گے؟ آج مسلمانوں کی بدحالی کا اگر واحد کوئی ذمہ دار ہے، اور خدا کی قسم کھا کر کے بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ایک اولیاء حضرت تقریر کر رہے تھے، سیاست کی بات کر رہے تھے، خدا کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں آج سیاست سے تم دور ہو، مسلمانوں آج تعلیم سے تم دور ہو، تمہاری مسجدیں ٹوٹنے کی ذمہ دار بی جے پی یا RSS نہیں ہے، تمہارے مدرسوں پہ تالے لگنے کی ذمہ دار کوئی دوسری نہیں ہے، تمہارے مکاتب اور مساجد پر تالے لگنے کی ذمہ دار اگر کوئی ہے، خدا کی قسم واحد تم ہو، تم ہو۔ یہی وہ مسجدیں تھی، یہی وہ مسجدیں تھی، رمضان میں کیسی تھی، رمضان کے بعد کیسی ہو گئی؟ ذرا غور تو کرو، ہر انسان اپنے محلے کی مسجد کو دیکھے۔ کیوں؟ یہی وہ قرآن تھا کہ رمضان میں نوجوانوں کے اندر ایک ہوڑ تھا، 2 ختم، 3 ختم، 4 ختم، رمضان ختم، سب ختم۔ اب کب پڑھے گا؟ رے دادا کے مرنے دیجئے، قرآن خوانی ہوگا تب پڑھیں گے۔ کہا مفتی راغب، اب قرآن کب پڑھیں گے؟ دادی مر رہی ہے، مر جائے، ارے اللہ کے بندے جاکنی کا عالم ہے، کم سے کم ابھی یاسین پڑھ لے، نہ کوئی فائدہ نہیں ہے، مر جائے تب قرآن خوانی کریں گے کے بعد۔ یہ حال ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، آخری پیغام، خیر اس موضوع پر بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، مختصراً بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، معلوم ہے نا، 11 ہجری ربیع الاول کا مہینہ۔ صحابہ کی جو کیفیت تھی وہ کیفیت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میرے شیخ حضرت علامہ، میں ان کا علامۃ الدار مولانا طاہر حسین گیابی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک شخص تھا، کھیتی کر رہا تھا، سنیے گا مولانا، بڑا واقعی بڑی دہلانے والا واقعہ۔ ایک شخص صحابی رسول ہیں، کھیتی کر رہے ہیں، ہل چلا رہے ہیں، ہل دیکھیں، ہل میں ایک پھل ہوتا ہے، ہل میں نیچے جو لوہے کا۔ جب اس بات کی خبر پہنچی کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اپنے جانور کو روکا، پھل سے پھل کو نکالا اور اپنی آنکھوں کو پھوڑ لیا، یوں مارا، اپنی آنکھوں کو پھوڑ لیا۔ صحابہ دوڑے، یہ کیا کیا؟ ایک غم سے ہم ابھی کہاں نبرد آزما ہوئے تھے، اس غم سے ہم نکلے نہیں، اور تم نے اتنا بڑا غم دے دیا، اپنی آنکھوں کو پھوڑ لیا۔ قربان جائیں، اور صحابہ کی عظمت کو سلام، ان کے قدموں کے ناخون پر ہماری جان قربان۔ کیا کہا؟ ان آنکھوں کا کیا فائدہ جن آنکھوں سے اب اپنے آقا کو نہ دیکھ سکتے۔ ایک واقعہ یہ بیان کیا۔ آپ سوچیں صحابہ کی کیفیت کیا تھی۔ حضرت عمر فاروق جیسا بہادر آدمی ہاتھوں میں ننگی تلوار لے کے اعلان کرے، خبردار کسی نے کہہ دیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن مار دوں گا۔ حضرت ابو بکر آتے ہیں، اور حضرت ابو بکر آ کر کے کہتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اس کے بعد کہتے ہیں، سن لو، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات من كان يعبد الله فانه حي لا يموت۔
یہ وہ پیغام ہے، بس آخری یہ پیغام ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیغام دیا تھا رمضان کے تعلق سے، میں یہ پیغام آخری پیغام دے کر کے جا رہا ہوں۔ کہا تھا حضرت ابو بکر نے، من کان یعبد اللہ من کان یعبد محمدا، اے لوگوں سن لو کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا، جو محمد کو اپنا خدا مانتا تھا، جو محمد کی عبادت کیا کرتا تھا، جان لے فإنہ قد مات، محمد کا انتقال ہو گیا، ان کا خدا مر گیا، جان لے ان کا خدا مر گیا۔ من کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فإنہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ آخری پیغام رمضان کی، جو لوگ رمضان المبارک کی عبادت کرتے تھے، رمضان المبارک کی وجہ سے قرآن پڑھتے تھے، رمضان المبارک کی وجہ سے جھوٹ نہیں بولتے تھے، رمضان المبارک کی وجہ سے فحش گانے نہیں سنتے تھے، طوائفوں کی ناچ نہیں دیکھا کرتے تھے، ننگے گانے نہیں سنا کرتے تھے، جان لے کہ رمضان گزر گیا، رمضان ختم ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی رمضان میں یہ کام اللہ کے لیے کرتا تھا، جو اللہ کے لیے نماز پڑھتا تھا، اللہ کے لیے عبادت کرتا تھا، اللہ کے لیے روزہ رکھتا تھا، اللہ کے لیے تلاوت کرتا تھا، تو وہ جان لے کہ جو خدا رمضان کا تھا وہی خدا شوال کا بھی ہے، اور وہی خدا 11 مہینوں کا ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ رمضان صرف عبادت کے لیے رمضان ہے، ان کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ مگر جو یہ سمجھتے تھے کہ رمضان اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اس لیے ہم رمضان میں عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو رمضان یہ جو اللہ رمضان کا خدا تھا، بعد کا بھی وہ خدا ہے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کو ذرا سا تعلیم سے جوڑیں، ہم اپنی زندگی میں وہ چیزیں لے کر کے آئیں۔ رمضان کو جس طرح سے ہم نے عبادتوں میں گزارا، مساجد میں گزارا، قرآن کی تلاوت میں گزارا، میری ماں بہنوں میں آپ سے بھی کہتا ہوں، رمضان میں جس جو ہمارا معمول تھا اس معمول کے مطابق ہم روزہ نہ رکھے، باقی سب کام کریں، اور ہم اپنی نسلوں کو تعلیم سے جوڑیں۔ بہت خوب، باتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، رات اب گنجائش اجازت نہیں دے رہی ہے، دعا کرے، اور دعا سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد